بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سندھ میں وڈیرا کلچر شاہی کس طرح سے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور خاص کر پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے کلچر کو بہت مضبوط کیا۔ آپ ان کی مینٹلٹی سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ وڈیرا کی ایک جو ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ نثار کھوڑو صاحب کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب ہیں تو یہ بھی سندھ کے، ان کی مینٹلٹی بھی بالکل ایک وڈیرے کی طرح آپ کہہ لیں کہ اسی کی طرح جو ہے ان کا ہے، یہ آگے دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنی بات کرنے کے دوران کسی کی ٹوکنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو کچھ اسی طرح کا ریئیکشن انہوں نے کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں بھی دیا۔ جب خود بات کر رہے تھے تو دوسرے نے کسی نے ٹوکا تو اس پر کہنے لگے کہ آپ درمیان میں مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو خاموش کروا دیا، وہ بولنے لگے۔ لیکن جب پی ٹی آئی انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو انہوں نے پھر ان سے بیچ میں ٹوکنا شروع کیا۔ تو کاشف بھائی صاحب نے یہی کہا کہ بھائی جب آپ کے درمیان کوئی آپ کو نہیں ٹوک رہا تھا، آپ کو یہ پسند بھی نہیں تھا، تو آپ دوسروں کو کیوں ٹوک رہے ہیں؟ آپ انہیں بولنے تو دیں۔ پھر کاشف بھائی صاحب ان سے جو سوال کر رہے ہیں یہ وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب اتنا اریٹیشن، اتنی ایک ان کی وہ ہے کہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ان کی مینٹلٹی جو ہے یہ کس طرح کی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، جب ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ اپنے رویے پر قابو نہیں پا سکتے اور وہی مینٹلٹی ظاہر کر رہے ہیں جو ایک وڈیرے کی ہوتی ہے، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ عام لوگوں کو سامنے کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہوں گے۔ ان کو تو آپ پہلے بھی فوٹیج میں دیکھ چکے ہیں، جو سیلاب کے دوران منظور وسان کس طرح کا رویہ تھا کہ وہ ان سے امداد کے لیے آ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو ہاتھ سے دور کر رہے ہیں، اور دوسرے صاحب وہ چارپائی پہ بیٹھ کے منرل واٹر کی بوتل سے اپنے پیر دھو رہے تھے۔ تو وڈیرے کی مینٹلٹی ایک مخصوص ہے، وہ تو کیڑے مکوڑے سے زیادہ ہے، تو اب لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کس طرح کا رویہ انہوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ رکھا ہوگا، تو آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ سنیے ان کی گفتگو۔ ان کی الائنس جو ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے، جو پہلے ہمارے الائنس کی اندر تھی، ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا اب سینسس کی رپورٹ آنی ہے اور وہ سی سی آئی میں جائے گی۔ سی سی آئی اس کو ابھی قبول نہیں کر سکتی، ابھی اس میں ایڈ ہاک 2 ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے کوئی سیٹنگ چیف منسٹرز نہیں ہے اس کے اندر، ایڈ ہاک سسٹم ہے۔ جب ایڈ ہاک ہے تو مان نہیں سکتے، تو آپ کا جو الیکشن ہے وہ پرانے سینسس کے بیس کے اوپر ہی ہونا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 1998 میں جو آخری سینسس ہوا تھا اس کی بیس پہ 2018 تک الیکشن ہوئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ دو ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ سندھ اسمبلی جی کھوڑو صاحب، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں بول رہا ہوں کو ٹوکے نا، اب وہ بول رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ان کو روک دوں۔ وہ آپ ہی کے کیے ہوئے کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے بہت ساتھ ہیں، بہت خلاف ہیں، سندھ اسمبلی توڑ دیں اور وہاں بھی پرانے سینسس کی بیس پہ الیکشن ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ پارٹنر ہیں، نکل جائیں، نہ دینا۔ بلاول بھٹو تو پہلے کہہ چکے ہیں ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی، تو پوری نیشنل اسمبلی کے کال ہو جائیں گے الیکشن، بات ہی ختم ہو گئی۔ یو آر سوری فار واٹ سر؟ چلیں جی آپ شروع کریں۔ نہیں لیکن آپ ویسے مجھے ایک بات سمجھائیں، اس وقت سے یو آر گیٹنگ ایجیٹیٹڈ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یو اسپوک وین یو ہیڈ ٹو اسپیک۔ آپ میری بات سن نہیں رہے حضور، آپ نے پوری بات ختم کی ہے تو میں دوسری طرف گیا ہوں۔ میں آپ کہیں تو میں ان کو گھر بھیج کے آپ کو پریس کانفرنس کرا دیتا ہوں۔ آپ سوال کریں گے تو جواب دوں گا۔ جی انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جتنے لوگ ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا سینسس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو، کس میں ایڈ ہو جائیں گے؟ الیکٹورل لسٹ میں۔ کس میں ایڈ ہو جائیں گے؟ الیکٹورل لسٹ میں سر، جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں الیکٹورل لسٹ میں۔ لیکن وہ اگر حلقہ بندیاں بنی ہیں تو یہ ووٹر دوسرے حلقے میں چلے جائیں تو سر یہ مجھے تو اگر اب میری ایجوکیشن پوری کر دیں اس میں، مجھے سن تو لیں، سوال پوچھا سر کہ میں نے سنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی، وہ تمام نوٹسز چپکائے گئے الیکشن کمیشن میں، لوگوں کے اعتراضات آئے، ان اعتراضات کو دور کیا گیا۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ ہی بولتے رہے، پھر میں جا رہا ہوں۔ سر ویسے میری بات سنیں سر، مجھے لگتا ہے یا تو آپ پروگرامز کرتے نہیں ہیں یا پھر آپ کی برداشت اتنی ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ سے سوال بھی نہ پوچھوں؟ مجھے تو بات کرنے تو سوال کا جواب دیں گے نا سر، یہ پریس کانفرنس تھوڑی ہے۔ سوال پڑھو نا، سوال اور کیسے ہوتا ہے؟ سر واٹ از اے کوسچن؟ یو ٹیل می واٹ اے کوسچن از۔ تقریر کرے، تقریر نہیں بھائی تقریر۔ سر برائے مہربانی میں آپ کو پریس کانفرنس کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا، مجھے پروگرام کرنے کا طریقہ مت بتایا کریں۔ خدا حافظ سر، مرضی آپ کی، میں تو صرف بڑی مہربانی، آپ نے جانا آپ جائیں، برائے مہربانی اتنا سمجھ لیا کریں کہ ایک ایشو ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ جا چکے ہیں کہ 2-3 مہینے پہلے یہ پوری ایکسرسائز ہوئی ہے، جس میں حلقہ بندیوں کا جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ مجھے پی ایم ایل این کے کسی صاحب نے بتایا کہ
वो सारी लिस्टें लगी इलेक्शन कमीशन में। ये लगाई इसलिए जाती है कि किसी को एतराज हो वो अपना एतराज जमा करा दे। अब क्या वजह है कि जब 2 महीने पहले हल्का बंदियां हुई हैं, अब कौन सी हल्का बंदियां होंगी? भट्टी साहब, वो उनका पीपल्स पार्टी का रोला थोड़ा मैं तो पहले ही दुआएं मांग रहा था कोई एक उठे। भट्टी का मसला है कि मेरे होने कोई और की गल कर सके। इतनी लंबी लंबी दोनों ने गुफ्तगू की, मैंने कहा कि एक तो उठे। मैं कोशिश तो इधर कर रहा था क्योंकि आजकल 56 पर्चे भाई पे हुए, मैंने कहा पुलिस बुला ली है। पुलिस बुला एक कद्दे गिरफ्तारी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।